الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم النبیین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان کی ہر ایک گھڑی، ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ اور سیکنڈ بہت سے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ نے بڑا ثواب رکھا ہے، جیسا کہ گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ والی روایت پیش کی، بیان کی کہ رمضان کی راتوں کا قیام اللہ نے ہمارے لیے نفل ٹھہرایا ہے، زائد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے، شب بیداری کرے، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اور ہم نے آپ کو بتایا ہے ایمان کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ 3 چیزوں کا۔ زبان سے اقرار کرنا، کس چیز کا؟ شہادتین کا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ شہادتین ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اپنے جوارح سے، اعضاء سے اعمال کرنا۔ کوئی بندہ اقرار نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، اگر کوئی اقرار کرتا ہے دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے منافق ہے، اگر کوئی بندہ اقرار بھی کرتا ہے دل سے تصدیق بھی کرتا ہے اعمال نہیں کرتا ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ جو رمضان کی راتوں کا قیام کرے ایمان کی حالت میں، واحتسابا، اور ثواب کی نیت ہو، نمود و نمائش مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو، کسی انسان کو خوش کرنا نہ ہو، خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہو، واحتسابا، خالص اللہ کے لیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ ساری زندگی کا گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ حدیث آپ کو یاد ہے نا، وہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعائیں کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، وہ کیا بد دعا تھی؟ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، دور کر دیا جائے، تباہ ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان آئے وہ اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے۔ گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے، جب پہلا رمضان آتا ہے، جب پہلی سحری کھانی ہوتی ہے، ہم جوک در جوک مسجد میں پہنچ آتے ہیں، اور ہمارا جوش جذبہ وہ بام عروج کو پہنچا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، بسا اوقات تو یوں بھی ہم نے دیکھا ہے، یا تو تراویح پڑھنے والے امام صاحب ہوتے ہیں اور پیچھے سامنے ہوتے ہیں اور کوئی تیسرا بندہ نہیں ہوتا۔ بعض مساجد میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جس مسجد میں پیچھے 100-150 بندہ کھڑا تھا وہیں پہ 5-6 رہ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سستیاں، یہ کاہلیاں کیوں ہے؟ اور پھر ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رات تراویح نہیں پڑھتے ہیں لیکن صبح تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہی تراویح وہ تہجد ہے، سب ایک ہی نماز ہے، نام ہے مختلف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام مع الامام، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کرے، مسجد میں آئے امام کے ساتھ، تکبیر ہو جائے، امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور امام کے ساتھ نماز ادا کرے، امام کے ساتھ تراویح پڑھے پہلی رکعت سے لے کے آخری رکعت تک۔ فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف، یہاں تک کہ لوٹے بھی امام کے ساتھ، مسجد میں آئے بھی امام کے ساتھ، واپس گھر میں پلٹے بھی امام کے ساتھ۔ فرمایا کتب لہ قیام لیلہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔
اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. آئیں مسجد میں آئیں 8:30 آئیں 10 بجے گھر چلے جائیں, جا کے سو جائیں, سحری کے وقت اٹھیں, ساری رات کا قیام کھاتے میں لکھا ہوا ہے. ریلیکس کریں, انجوائے کریں, سکون اور اطمینان سے سوئیں. امام کائنات نے فرما دیا ہے امام کے ساتھ قیام کرو گے تو ساری رات کا لکھ دوں گا. امام کے ساتھ قیام کرنا ہے, خود نہیں لگ کھڑے ہو جانا ہے. امام کو چھوڑنا نہیں ہے. اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں قیام کے لیے تو ساتھ کھڑے بھی ہو جانا ہے, امام کا پورا ساتھ دینا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے 20 بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب رکوع میں جانے کا وقت ہوتا ہے تب دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں. کیسا قیام ہے؟ امام کا پورا ساتھ, بھرپور ساتھ. تو کیا ملے گا؟ پوری رات کا قیام کھاتے میں لکھ دیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء.